ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز جمعہ کے اس بابرکت دن کے صدقے خداوند متعال مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی عبادات روز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ تقوی کا روز ہے، اور ماہ مبارک رمضان انسان کو بندہ خدا بنانے کے لیے آیا ہے۔ جو انسان اللہ کی جانب سے آیا اور اس دنیا میں لہو و لعب میں مبتلا ہو گیا، اپنے مقصد اور ہدف سے دور ہو گیا، ماہ مبارک رمضان انسان کو اس کا مقصد اصلی یاد دلاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان روایات میں ہے کہ دلوں کی بہار ہے، ربیع القلوب ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کو بہار کا مہینہ کہا گیا ہے۔ وہ بہار، اور اتفاقاً ابھی جو موسم ہے یہ بھی بہار کا ہی موسم ہے۔ یہ بہار کا موسم فصلوں کے لیے، کھیتوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، جس میں زمین بالکل آمادہ اور تیار ہوتی ہے۔ کاشتکاری اسی موسم میں کی جاتی ہے، اور یہ موسم کئی لحاظ سے اپنے فوائد رکھتا ہے۔ روایات میں ماہ مبارک رمضان کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کو لاک لگا ہوا ہے، اس کو نہ چھیڑیں آپ۔ ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے۔ رمضان دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ توجہ ہے، جس طرح عام دنوں میں بہار کا موسم آئے تو کسان فصل کاشت کرتا ہے، تو ماہ مبارک رمضان بھی کاشتکاری کا مہینہ ہے۔ لیکن دنیاوی بہار میں انسان فصلیں کاشت کرتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے، گنا کاشت کرتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ کسان اس کو کاشت کرتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس مومن نے کیا شے ہے جو اس نے کاشت کرنی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں اس نے اپنی نئی شخصیت کو کاشت کرنا ہے۔ اس نے وہ عمل صالح والی شخصیت کو کاشت کرنا ہے جو عمل صالح انسان سے خدا چاہتا ہے۔ جس طرح کاشتکاری کرنے سے پہلے کسان حضرات بہتر اس بات کو سمجھیں گے کہ مثلا گنا اگر کاٹا گیا ہے اور گنے کے بعد کوئی اور فصل وہاں پر کاشت کرنی ہے، تو پہلے اس زمین کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی پرانی فصل کی جڑیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اور بعض اس کو جڑوں سمیت ہل چلا کر اس کو پھر بلیڈ سے اس کو صاف کرتے ہیں، اور پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں تاکہ نئی فصل تیار ہو سکے۔ توجہ میری طرف رکھیے، تاکہ نئی فصل تیار ہو سکے۔ نئی فصل کو تیار کرنے کے لیے پہلے زمین کو آمادہ کرنا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں جو روایات پیش کی تھیں، ماہ رجب اور ماہ شعبان اللہ نے انسان کو تیاری کا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے کے لیے اپنے نفس کو انسان تیار کر لے گا، پھر اس رمضان کے مہینے میں وہ بہار اللہ اس انسان پر نازل کرے گا، اور اس بہار کے صدقے یہ انسان اپنی نئی شخصیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان بعض روایات کے مطابق انسان کا نیا جنم ماہ رمضان سے ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل کر لے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرے، ایسا ہی ہے جیسے اس نے ابھی ہی جنم لیا ہے اور اسی رمضان سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں کئی ہزار سالوں کا سفر کر سکتا ہے اس ایک ماہ کے اندر۔ اور شب قدر میں جب ہم اعمال کرتے ہیں تو شب قدر کے جو فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، تو ماہ مبارک رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، سلوک الی اللہ کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے انسان اپنے رب کو یاد کرے۔
ماہ مبارک رمضان کی حوالے سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں خطبہ شعبانیہ پیش کیا اپنے اصحاب کے سامنے. یہ خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام نے یہ خطبہ اپنے آبا سے، اور یہ روایت دراصل امیر المومنین نے کی ہے، اور امیر المومنین سے امام حسین علیہ السلام نے روایت کی، اور امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت امام رضا علیہ السلام تک گئی. عیون و اخبار رضا ایک کتاب ہے جس میں امام رضا علیہ السلام کی احادیث اور واقعات موجود ہیں. اس کتاب میں یہ حدیث، یہ خطبہ حضور اکرم کا ذکر کیا گیا ہے. حضور نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے جو برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. وافضل الایام، اور اس کے ایام افضل ترین ایام ہیں. ولیالیہ افضل اللیالی، ماہ مبارک رمضان کی ایک رات تمام راتوں سے افضل ہے. وساعاتہ افضل الساعات، اور ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ باقی تمام لمحوں سے افضل ہے. فرمایا: ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں اللہ میزبان ہے اور اللہ کا بندہ مہمان ہے. وجعلتم فیہ من اہل الکرامۃ اللہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تسبیح کرنا، اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. ماہ مبارک رمضان روزے کی حالت میں انسان اگر سانس لے، یہ انسان کا سانس لینا بھی عبادت شمار ہوتا ہے. فرمایا: وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، روزہ رکھ کے اگر انسان سو جائے، حضور فرماتے ہیں یہ اس کا سو جانا عبادت ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، رمضان کے مہینے میں کیا جانے والا عمل مقبول ہے، قابل قبول ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں کی جانے والی دعا مستجاب ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، حضور نے فرمایا کہ بس اپنے نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. وَقُلُوبِ الطَّاہِرَةِ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ پکارو. پھر اس مہینے میں اگلا خطبہ، یہ طویل خطبہ ہے، کچھ اس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِ، حضور نے فرمایا اس مہینے میں روزے کی حالت میں جو انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس کا اس دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا اس کو احساس دلاتا ہے قیامت کے دن کی پیاس کی بھی اور قیامت کے دن کی بھوک کی بھی. دنیا میں یہ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، اس کو قیامت کے روز کی بھوک اور پیاس بھی یاد آئے گی. فرمایا: وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، حضور نے فرمایا اس مہینے میں فقراء کو صدقہ دو. وَمَسَاكِينِكُمْ، مساکین کو صدقہ کرو. وَقِرُّوا كِبَارَكُمْ، فرمایا اس مہینے میں بزرگوں کا احترام کرو. وَصِلُّوا أَرْحَامَكُمْ، جن سے رشتے توڑ بیٹھے ہو ان سے صلہ رحمی کرو، دوبارہ رشتے جوڑو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، فرمایا اس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو. زبان سے ایسی بات نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نامحرم کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو جھکا لو. وہ چیزیں جن کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو مت دیکھو. فرمایا اور وہ چیزیں جن کو سننے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے اس کو مت سنو. اور اس مہینے میں یتیموں کی پر شفقت کرنے کے حوالے سے خصوصی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرو. پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اللہ سے توبہ اور مغفرت طلب کرو. فرمایا وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، حضور نے فرمایا ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، کیونکہ نماز کے اوقات میں اور پورے رمضان میں اللہ اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہے اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو مستجاب کروں. فرمایا وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ،
اور جو انسان اس مہینے میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو اس کا جواب دیتا ہے، اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اور فرمایا ایھا الناس، اب لوگوں کو حضور نے مخاطب کیا اور فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، کیا فرمایا کان لہو بذالک عند اللہ عتق، فرمایا خداوند متعال کی بارگاہ میں اس نے ایسا ہی ثواب اور اس نے ایسے ہی عمل انجام دیا ہے جیسے اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو۔ یعنی بہت بڑا، اس زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے اور غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی، کسی غلام کو خرید کر پھر اس کو آزاد کر دینا یہ بڑا عمل سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور نے سمجھایا کہ اگر کسی مومن کو روزہ افطار کرواؤ گے تو اتنا ہی اجر تمہیں ملے گا جیسے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم کسی روزہ دار مومن کو روزہ افطار کرواؤ گے۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذالک، اب ایک شخص نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس نہ ہو کہ کسی کو روزہ افطار کرا سکے، وہ کیا کرے؟ فرمایا ذالک فقالا اتقوا النار ولو بالشق، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کسی کو روزہ افطار کرانے کے لیے تم ایک کھجور بھی پیش کر دو، ایک کھجور سے بھی اگر تم نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ فرمایا صرف ایک کھجور ہی نہیں بلکہ تم ولو بشربۃ من ماء، اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا روزہ افطار کرا دیا اللہ پھر بھی تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا۔ یعنی روزہ افطار کرانے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ دار وہ ہو جس کو آپ روزہ افطار کروا رہے ہیں۔ اکثر ہماری مساجد میں جب افطاری آتی ہے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں کو روزہ نہیں ہوتا، مثلا 100 بندے بیٹھے ہیں مسجد میں تو شاید 15 سے 20 افراد کو روزہ ہوگا، باقیوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا۔ افطاری سب کے لیے ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں آپ سب کو افطاری کروائیں، لیکن ثواب انہی کا ملے گا جنہوں نے روزہ افطار کیا ہے، یعنی جن کا روزہ تھا اور افطار کیا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روایات میں بیان ہوا ہے کہ جو انسان ماہ رمضان کے واجب روزے رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے کہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، معصوم نے فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور ہمارے اکثر مومنین روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں دین نے یہ عذر انسان کو دیا ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے یا سفر میں ہے یا کوئی ایسا عذر اس کے پاس ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، عذر ہو، عذر شرعی موجود ہو، بیمار ہو اور واقعاً بیمار ہو، تب یہ ہے کہ اس کی بعد میں وہ قضا کرے، تب بھی معاف نہیں کیے روزے اس کو، جب ٹھیک ہو جائے پھر وہ قضا کرے۔ اور ہمارے مومنین جوان نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ سفر میں ہوتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی عذر ہوتا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی مرض کے روزے نہیں رکھتے۔ روزے کو اہمیت نہیں دی گئی ہمارے معاشرے کے اندر، ظاہر ہے جب آبا نے سکھایا ہی نہیں ہے تو اولادیں کیسے سیکھیں گی؟ یہ ماحول بنائیں۔ لگتا ایسے ہے کہ ہمارے پاکستان میں شاید روزے والی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، نہیں نازل ہوئی تھی آیات، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ روزہ سارا سال انسان کھاتا ہے، سارا سال انسان اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں آ کر، یہ مہینہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان انسان کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ آپ موبائل چارج کرتے ہیں نا، بعض موبائل اچھے ہیں ان کو اگر چارج کر لیں تو وہ ایک دفعہ چارج کریں 3 دن بھی چلتے ہیں۔ انسان نے سارا سال گزارنا ہے، تو روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس طرح عبادت کرے، اس طرح اپنی روح کو، اس طرح اپنے نفس کو تیار کرے، اپنی تربیت کرے، عبادت خدا کرے، تاکہ اس کے مطابق سارا سال گزار سکے۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر سکا، روزے نہیں رکھے، رمضان کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر سکا، تو اس نے رمضان مبارک کا حق ادا نہیں کیا۔ ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے نا برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان خود بخود برکتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ماہ رمضان آ گیا اور ماہ رمضان اس کو برکتیں دیتا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔
ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم کچھ کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم عبادت خدا کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، پھر ماہ مبارک رمضان کی برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، عبادت کریں نہ کریں، یہ بڑا برکت کا مہینہ ہے۔ بالکل یہ برکت کا مہینہ ہے اس کے لیے جس نے اس مہینے میں ویسا عمل کیا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اور اس خطبہ شعبانیہ میں حضور نے کئی اور رہنمائیاں فرمائیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ کل 10 ماہ مبارک رمضان ہے، روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو حضور کی پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی شکم سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اے رسول، آج آپ کے لیے کوئی وحی نہیں لایا بلکہ آج ایک پیغام لایا ہوں۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کے لیے پیغام دیا ہے کہ خدیجہ کو جا کر میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام کیا حضرت جبرائیل کے واسطے۔ جس کو اللہ سلام کرے اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کل حضرت خدیجہ کی وفات کا دن ہے، اور ہمارے مومنین اس عظیم عورت سے ناواقف ہیں، اس کی شخصیت سے، ان کی پاکیزہ شخصیت سے ناواقف ہیں۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر دین پر، اسلام پر انہوں نے خرچ کیا۔ سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے اپنا سارا مال دین اسلام پر لگا دیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب سب مخالف تھے، کوئی مجھ پر ایمان نہیں لا رہا تھا، سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جب کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، سب دشمن تھے، یہ حامی اور ناصر تھی۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اس قدر عظیم خاتون، حضور نے ان کی جو صفات کو بیان کیا ہے وہ بہت بالاتر مقام حضور نے بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی تمام مومنین کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مقام ازواج رسول میں حضرت خدیجہ کا ہے وہ باقی ازواج کا نہیں ہے۔ ہمارے بعض برادران کہتے ہیں کہ نہیں، سب ازواج رسول ایک جیسی ہیں۔ نہ، شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام تمام ازواج رسول میں بلند اور بالا ہے۔ ازواج رسول جتنی بھی ہیں، حضور کی ازواج ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں، ام المومنین ہیں۔ قرآن نے ان کو ام المومنین کہا ہے، ان کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے۔ لیکن ان تمام ازواج میں سب سے بلند اور بالا مقام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حضور نے حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی اور ان کے ساتھ جب شادی کی، تو اس شادی کے دوران، اس وقت کے دوران حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ باقی جو ازواج تھیں، مثلا حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو اسی وقت چند اور خواتین سے بھی حضور نے نکاح کیا، اس شادی کے دوران نکاح کیا۔ لیکن حضرت خدیجہ سے جب عقد نکاح کیا تو جب تک وہ اس دنیا سے رحلت نہیں فرما گئی، اس وقت تک حضور نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ یعنی اس قدر ان کو اہمیت دی کہ ان کی زندگی میں کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ اور حضور نے جو مقام اور منزلت حضرت خدیجہ کا بیان کیا، پہلی صفت حضرت خدیجہ کی بیان کی کہ اسلام لانے میں سبقت حضرت خدیجہ کو حاصل ہے۔ یعنی خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہے حضرت خدیجہ جنہوں نے اسلام لایا، اسلام کو قبول کیا۔ یہ پہلی صفت جو حضور نے خود بیان کی، روایات میں موجود ہے۔ دوسری صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، وہ راوی ہیں، بہت ساری احادیث کی راوی ہیں، کیونکہ جب اسلام آیا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلی وہ خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور روایات، کئی روایات اہل سنت کے منابع موجود ہیں، شیعہ منابع موجود ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مروی ہیں۔ اور تیسری اہم صفت اس عظیم خاتون کی کہ اس مشکلات کے زمانے میں جب تمام مکہ کے لوگ حضور کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، ایک لمحے کے لیے حضور کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس قدر دشمنی تھی، سب دشمن تھے۔ اور ان مشکلات اور پریشانیوں کے دور میں جب سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور میں تمام مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا
کہ کوئی شخص اس کے ساتھ لین دین نہ کرے، کوئی شخص اس کو سلام نہ کرے، کوئی شخص اس کے ساتھ رشتہ داری نہ رکھے، جن کی رشتہ داری ہیں ان سے رشتہ داریاں توڑ دیں۔ ان تمام بائیکاٹ، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں جنہوں نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کی مدد بھی کی اور حضور کی نصرت بھی کی، حضور کی نصرت کی۔ پہلی ناصرہ حضور کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور ایک اور امتیاز حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلی خاتون اور سب سے زیادہ مال جنہوں نے راہ اسلام پر خرچ کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اپنا سارا کا سارا مال حضور کے حوالے کر دیا، اسلام پر خرچ کر دیا۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے، کلمہ پڑھتے، مکہ والے ان کے بھی دشمن ہو جاتے، ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر لیتے، تو وہ سب لوگ پھر حضور کی جانب آتے، تو ان کے اخراجات بھی حضور برداشت کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی نصرت کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اہل سنت کے منابع میں صحیح بخاری کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں جو ابھی پیش کی کہ روایت یہ اہل سنت کے منابع میں موجود ہے، اور شیعہ راویوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام دیا ہے، ان کو میرا سلام کہنا۔ تو جواب میں حضرت خدیجہ نے بھی کہا میرا بھی میرے رب پر سلام ہو اور رب کے نبی پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ روایت اہل سنت کے منابع موجود ہے اور شیعہ منابع میں بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت جو اہل سنت منابع میں بھی موجود ہے اور شیعہ میں بھی، وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6271 ہے، اور شیعہ منابع میں کئی شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ وہ روایت قال رسول اللہ خیر النسائها خدیجۃ الکبریٰ، حضور نے یہ روایت کی کہ تمام عورتوں میں سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضور نے روایت کی۔ ایک اور حدیث جو ازواج رسول زوجہ رسول حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، اہل سنت نے اس کو زیادہ مروی روایت کی ہے اس حدیث کی، وہ یہ کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ آپ بار بار حضرت خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، بوڑھی تھیں، بزرگ تھیں، اب اس دنیا سے چلی گئیں، آپ پھر بھی اب اس کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کی ازواج موجود ہیں، آپ کی زوجائیں موجود ہیں، آپ ہماری موجودگی میں ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، کیا وجہ؟ تو حضور کو انتہائی ناگوار گزری یہ بات، اور حضور نے فرمایا کہ جو مقام حضرت خدیجہ کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے، جو مدد و نصرت خدیجہ نے میری کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، اور جو منزلت حضور نے اپنی زبانی حضرت خدیجہ کی بیان کی وہ بہت عالیشان مقام حضرت کا بیان کیا۔ اور ایک اہم فضیلت جو حضرت خدیجہ کو حاصل ہے حضور کی نسبت، وہ یہ کہ اکثر ہمارے معاشرے میں بھی اس زمانے میں بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد، بار دیگر بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے زمانے میں بھی یہ روایت ہے اور پہلے زمانے میں بھی تھی، جب بھی شادی کے لیے پیغام جاتا تو لڑکے والوں کی طرف سے پیغام جاتا لڑکی کی طرف، آج بھی ایسا ہی ہے، لڑکے والے ہی پیغام بھیجتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ وہ واحد خاتون تھی جن کی طرف حضور نے پیغام نکاح نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا حضور کو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر حضور بھیجتے پیغام نکاح تو لوگ یہی سمجھتے کہ شاید مال کی لالچ میں خدا نہ خواستہ حضور نے یہ پیغام بھیجا، کیونکہ حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی، شاید مال کی لالچ میں حضور نے پیغام بھیجا، حضور نے پیغام نہیں بھیجا، حضور نے صادق اور امین ہونے کا ثبوت دیا۔ حضور کا لقب تھا صادق اور امین، اس زمانے میں جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں بھی حضور کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یہ کردار تھا رسول اللہ کا۔ سورہ ضحیٰ میں اس چیز کو ذکر کیا گیا، توجہ فرمائیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی۔ فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ گمشدہ تھے، اس کا ترجمہ ضال کا مراد گمراہ نہیں ہے، حضور کو نعوذ باللہ یہاں پر گمراہ کہنا، گمراہ ترجمہ کرنا یہ غلط ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ یہاں پر ضال سے مراد گمشدہ، یعنی آپ ناشناختہ تھے، خدا نے آپ کو شناخت عطا کی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ فقیر تھے، تنگ دست تھے، آپ کو اللہ نے غنی کیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ کی پرورش اللہ نے کی، تو اس زمانے میں کس نے حضور کی پرورش کی عملی لحاظ سے؟ وہ کون تھے؟
حضرت ابو طالب علیہ السلام. اب حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، مال و دولت آپ کے پاس نہیں تھی، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مال دیا. کس نے مال دیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مال دیا تھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال دینے کو بھی حضور نے، اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. حضرت ابو طالب نے جو پرورش کی، اللہ نے وہ عمل بھی اپنا عمل قرار دیا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو راہ خدا میں مال پیش کیا، اس کو بھی اللہ نے اپنا عمل پیش کیا. یہ وہ مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو روایات میں، تاریخوں میں بیان ہوا ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ کی خدمت میں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزید فضائل آپ کی خدمت پیش کروں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حالات حاضرہ کے حوالے سے 2-3 نکات آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں. پچھلے ہفتے چند دن پہلے ہی لکی مروت میں ایک دھماکہ ہوا جس میں شاید 4 پولیس افسران جس میں شہید ہو گئے. پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. اور دہشت گردی پاکستان میں اپنے عروج پر ہے. پاکستان اس ٹائم اپنے تاریخ کے سب سے برے زمانے سے گزر رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تاریخ کے سب سے برے زمانے میں گزر رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. پاکستان میں لوگ جو سفید پوش لوگ تھے، جو اپنا گزارا خود کر لیتے تھے، آج وہ لوگ لائنوں میں لگے ہیں آٹا لینے کے لیے. پاکستان دہشت گردی اپنے عروج پر ہے. IMF نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو ناک سے لکیریں نکلوائی جاتی ہیں، تو IMF نے پاکستان کی ناک سے لکیریں بھی نکلوائی ہیں اور پیسہ بھی ابھی تک نہیں دیا. 30 شرائط IMF نے رکھی تھی کہ یہ 30 شرائط آپ پوری کریں. پاکستان نے 31 کر دی. انہوں نے 30 رکھی تھی، پاکستان نے زیادہ شرائط پوری کر دیں، پھر بھی ابھی تک قرضہ نہیں ملا. اور وہ قرضہ نہیں دیں گے، ظاہر ہے پاکستان کو اور کئی مشکلات کا سامنا ہے. پروردگار پاکستان کی مدد و نصرت فرمائے. اور یہ مدد و نصرت اللہ غیبی نہیں فرمائے گا، معجزاً ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان خود بخود معجزہ ہو اور پاکستان ٹھیک ہو جائے. پاکستان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی بے شعور عوام اپنے اندر شعور نہیں لاتی. آج یہ حکمران جو اس عوام پر مسلط ہیں اور ان لوگوں کو فقیر بنا دیا، جو لائنوں میں لگ کر وہ بوسیدہ آٹا لے رہے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. کتنی لائنوں میں لگ کر لوگ مر جاتے ہیں، بھگدڑ میں آ کر زخمی ہو جاتے ہیں. اور کس حال میں ہمارے ملک کو لا کر ان حکمرانوں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ حکمرانوں کا نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ عوام کی بے شعوری کا ہے، جو ہر بار ایسے ذلیل اور ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کو لا کر پھر اسی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں اور وہ پھر آ کر عوام کو لوٹتے ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، عوام کو تذلیل کرتے ہیں، عوام کو ذلت کرتے ہیں، عوام کو ذلیل کرتے ہیں، ہر موقع پر ذلیل کرتے ہیں. اور عوام پھر الیکشن میں آ کر پھر انہیں کو بٹھا دیتی ہے. جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا، عوام میں بیداری نہیں آئے گی، پاکستان ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جب تک قوم خود کوئی اقدام نہ کرے، خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا. سب سے پہلے اس قوم کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا. اجتماعی لحاظ سے قوموں کو شعور پکڑنا پڑے گا کہ یہ حکمران کیسے حکمران ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی، جن کو اپنی، اب جتنے حکمران ہیں، کسی کے گھر میں آٹے کی کمی ہے؟ کسی کے گھر سٹاک ان کے پاس موجود ہیں، آٹے کے گندم کے سٹاک موجود ہیں. اور جو عوام ان کو حکمران بنا کر سیٹ پہ بٹھاتی ہے وہ بھوکی مر رہی ہے. کہتے ہیں نا پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوریت یعنی عوام کی حکمرانی. جمہوریت کا مطلب یہی ہے، یعنی عوام کی حکمرانی. اگر عوام کی حکمرانی ہے تو جس عوام نے تجھے ووٹ دے کر حکمران بنایا ہے اس کے گھر میں تو آٹا ہی نہیں ہے. وہ تو رات کو اپنے بچوں کو تسلیاں دے کر سلاتا ہے کہ شاید صبح غذا تجھے مل جائے. تو جو حکمران بنا رہے ہیں، جو ووٹ دے رہے ہیں، پہلے ان کو شعور حاصل کرنا چاہیے. اور اگر عوام میں شعور آ گیا تو یہ حکمران ذلت کی موت مریں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے. اور پاکستان انشاءاللہ اللہ کے نام پر بنا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ شعور اور بیداری عطا فرمائے. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں.